حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے لے کر احد تک، فجر کی نماز سے لے کر تہجد تک، ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس گناہگار امت کو یاد رکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے محسوس کیا اور ایک گروپ کی شکل دی اور کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خرچ بڑا ہے، حضور کی بیویاں ہیں، حضور کی اولاد ہے، حضور کے پاس آنا جانا بھی لوگوں کا بہت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تجارت فرمایا کرتے، لیکن جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 برس کے ہوئے، نبوت سے سرفراز ہوئے، تو پھر آپ نے تجارت نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو دین کی تبلیغ ہے یہ ہمہ پہلو ایک سسٹم ہے، یہ کسی اور کام کو کرنے ہی نہیں دیتا۔ آج سوال کیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب کا اور کوئی کون سا کام ہے؟ نہیں، جو دین ہوتا ہے، اگر کسی بندے نے آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے تقریر کرنی ہے تو پھر ظاہری طور پر اس کے پیچھے 4 سے 5 گھنٹے کی محنت درکار ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کو بند کر دیا۔ صحابہ نے محسوس کیا، کہنے لگے کہ حضور کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، خرچ بہت زیادہ ہے، تو کیوں نہ ہم اکٹھے ہو کر کچھ پیسے اکٹھے کریں اور ہر مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا کریں۔ اور اس کام کے لیے انہوں نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، کہا کہ آپ چچا ہیں، آپ کی بات کو موڑا نہیں جائے گا، ہم پیسے اکٹھے کر کے آپ کو دیا کریں گے، آپ حضور کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اب مہینہ آیا، صحابہ نے پیسوں کو اکٹھا کیا، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ان صحابہ اکرام کو لے کر، اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بات کا آغاز انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے طائف سے لے کر احد تک جو پتھر کھائے ہیں وہ ہم کے لیے، ہمارے لیے کھائے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ساری رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں تو اس میں دعاؤں کا مرجع وہ ہماری ذاتیں ہوتی ہیں، آپ اپنے گناہگار امتیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ فجر سے لے کر تہجد تک آپ عبادت میں مشغول رہتے ہیں تو پھر بھی آپ گناہگار امتیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کوئی کام نہیں کرتے، آپ کے گھر کے اخراجات بہت ہیں۔ تو ہم نے محسوس کیا، تو ہم یہ نذرانہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان صحابہ کی بات کو سنا، حضور خاموش ہوئے، رب کا قرآن بول پڑا۔ حضرت جبرائیل امین رب کا قرآن لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان غلاموں کو فرما دیجئے کہ میں نے جو طائف سے لے کر احد تک مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، میں نے طائف کے میدان سے لے کر جنگ بدر تک جو مصائب کو جھیلا ہے، اگر میں عبادت کرتا ہوں اور گلی گلی نگر نگر جا کر میں نے تم کو کلمہ پڑھایا ہے، بڑی مصیبتیں میں نے جھیلی ہیں، تو اس میں تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس دین کی تبلیغ پر تم سے کسی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، اجر تو میرا رب مجھے دینے والا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے بھلے کی بات بتلا دوں، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم میری اہل بیت سے محبت کرنا، تم میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرنا۔ صحابہ بول اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر والے ہیں کون؟ آپ کے اہل بیت ہیں کون؟ آپ کی ازواج تو پہلے ہی شامل ہے نا، کچھ اور بھی بیان فرمائیں۔ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم علی سے محبت کرنا، تم میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے محبت رکھنا، اور ان کی آل سے یعنی کہ ان کی اولاد حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم محبت رکھنا۔